میرے ابو نے میری بہن کی شادی وٹے سٹے میں کر دی تھی۔ جب وہ نابالغ تھی، اب وہ بالغ ہو گئی اور کہہ رہی ہے کہ میں نے ادھر شادی نہیں کرنی، لڑکے والوں سے ہم نے طلاق دینے کا کہا ہے لیکن وہ طلاق بھی نہیں دے رہا اور لڑکی بالکل راضی نہیں ہے، تو کیا اب ہم عدالت سے خلا لے سکتے ہیں؟ لڑکے والوں کو ہم نے پیسے کی بھی آفر کی ہے لیکن وہ نہیں مان رہے اور کہہ رہے ہیں کہ عدالت ہمیں بلائے گی تب بھی ہم نہیں آئیں گے، تو کیا عدالت کے ذریعے سے ہم خلا لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر نابالغ بچی کا نکاح ہو گیا اور انتظار کیا کہ بالغ ہوگی تو ہم اس کی رخصتی کریں گے، ایسا ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے نابالغ بچی کی تو رخصتی نہیں کی جاتی، اور بچی چھوٹی ہے تو اس کی شرعاً اجازت بھی نہیں ہے رخصتی کرنے کی۔ تو پھر بچی اگر بالغ ہوتے ہی یہ کہہ دے کہ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے، تو اگر والد کے علاوہ کسی نے نکاح کرایا ہو تو اس کو حق ہے، لیکن اگر والد نے کرایا تو چونکہ والد سے بہتر بیٹی کے لیے کوئی بھی نہیں سوچ سکتا، تو پھر والد کا کیا ہوا نکاح ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ باپ نے اس نکاح میں واضح طور پر بیٹی کے مفاد کو قربان کیا ہے۔ جیسے بعض لوگ اپنی بیٹیاں بیچ دیتے ہیں پیسے لے کے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کا بڈھوں سے نکاح کر دیتے ہیں، تو وہ تو نکاح ہی شرعاً کالعدم ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں باپ نے بیٹی کا فائدہ نہیں دیکھا، اپنا فائدہ دیکھا ہے۔ اگر اس نکاح میں باپ نے بیٹی ہی کا فائدہ دیکھا تھا، وٹا سٹا فی نفسی ہی جائز ہے، بشرطے کہ دونوں طرف مہر ہو، دونوں طرف الگ الگ مہر ہو۔ لیکن اب سوسائٹی میں اس کے نقصانات بھی ہیں، لیکن وہ یقینی نقصانات نہیں ہیں۔ تو باپ نے اگر بیٹی کا نکاح کیا تھا اور بیٹی کے مفاد کو سامنے رکھ کر، اس کے فیوچر کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا تھا، تو پھر بچی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس نکاح کو ختم کرے۔ اب اگر وہ نہیں شوہر کے پاس جانا چاہتی کسی بھی وجہ سے، وہ تو کوئی بھی خاتون کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کے پاس نہ جانا چاہے، ہو سکتا ہے وہ 5 سال کے بعد کہتی میں نہیں رہنا چاہتی، تو کوئی بھی خاتون، اس کے لیے پھر شریعت نے خلا کا راستہ رکھا ہے۔ اور خلا کیا ہے قرآن نے بیان کر دیا سورہ بقرہ میں، اس پر میرا پورا ایک بیان بھی ہے، کلپ ہے، ریکارڈ ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں پورے دلائل کے ساتھ، کہ اگر میاں بیوی نہیں رہ سکتے، یعنی بیوی چاہتی ہے شوہر سے علیحدگی، فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، تو شوہر کو راضی کیا جائے کہ وہ مہر لے لے یا اور بھی مزید کچھ رقم لے کے اس کو چھوڑ دے۔ اور یہ کام شوہر اگر خود سے نہ کر رہا ہو تو کورٹ کا سہارا لیا جا سکتا ہے، کیونکہ کورٹ کے نوٹس کو اور کورٹ کی بات کو شوہر سیریس لے گا کہ بھئی واقعی میری وائف جو ہے علیحدگی نہیں چاہتی ہے، اور کورٹ سے یہ تحفظ بھی ہوگا کہ جو پیسے میں نے متعین کیے وہ مجھے مل جائیں گے۔ اس لیے شریعت نے اس میں کورٹ میں جانے کا حکم دیا خلا میں، ورنہ خلا خود سے بھی ہو سکتا ہے کورٹ میں جائے بغیر۔ اب آپ نے کہا کہ لڑکے سے مطالبہ کیا، وہ 2 باتیں کر رہا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ میں خلا نہیں دوں گا، میں نہ مہر واپس دوں گا نہ میں خلا دوں گا۔ نمبر 2 میں کورٹ بھی نہیں جاؤں گا۔ تو پھر شریعت کا حکم یہی ہے کہ لڑکی کی رخصتی کر دی جائے اور اس کو محبت سے سمجھایا جائے کہ دیکھو سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، اور 100% چاہتے ہیں اپنی دنیا میں پوری نہیں ہوتی، ویسے بھی بچیاں ناسمجھ ہوتی ہیں، یہ کسی اور کے پاس جائے پتہ نہیں وہ کیا کرے اس کے ساتھ معاملہ۔ باپ 99% یعنی باپ کے فیصلے میں غلطی کا امکان کم ہے، اور کم عمر بچی کے فیصلے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے، تو اس لیے باپ کے فیصلے کو جب ہو چکا ہے تو اب اس کو مان لینا چاہیے۔ میں باپوں کو ترغیب نہیں دے رہا کہ نابالغ بچی کا نکاح کر دیا کریں، یہ ایک الگ بحث ہے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ اب ایک کام ہو گیا ہے، ایک تو نہ ہوا ہوتا نا تو پھر تو ہم منع کرتے باپ کو، بھائی کیوں نکاح کر رہے ہو آپ ایک کم عمر بچی کا، لیکن اب ایک کام ہو گیا ہے تو پھر اس میں دیکھا جائے کہ اگر اس لڑکے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے، کوئی واضح خرابی نہیں ہے اس میں، نارمل ایک جیسے لڑکے ہوتے ہیں اسی طرح ہے، تو پھر بچی کو محبت سے سمجھایا جائے کہ بھئی آپ رخصتی پہ آمادہ ہوں۔ اور اگر اس لڑکے میں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے بچی کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس خرابی کو لکھ کے بھیجا جائے کیا خرابی ہے۔ بعض خرابیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں کورٹ اگر خلا دے دے تو وہ خلا کنسیڈر ہوتا ہے، چاہے شوہر اس پہ راضی ہو یا نہ ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس لڑکے کے حالات لکھ کے دارالعلوم کورنگی یا جامعۃ الرشید بھیج دیے جائیں، یا ہمارے پاس یہاں دارالفتاء والارشاد میرے ایڈریس پہ بھیج دیے جائیں، مفتی طارق مسعود، جامع مسجد الفلاحیہ، سیکٹر 10 نارتھ کراچی، اس ایڈریس پہ پوسٹ کر دیں، اور اس میں جو شوہر کے پورے حالات، اس کا فون نمبر، تاکہ ہم اس سے بھی تو پوچھ سکیں نا کہ کراس کویشچن کر کے کہ واقعی جو الزامات تم پہ لگائے جا رہے ہیں تم میں ہیں یا نہیں ہے۔ تو اگر واقعی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکا صحیح نہیں ہے، لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے، اس کا بیسک نفقہ ادا نہیں کر رہا، یا اس کو کچھ ویلڈ ریزنز ہوتی ہیں، تو پھر
اس میں ہم طریقہ بتا دیں گے بھئی کس طرح سے کورٹ میں کیس فائل کریں، جس طرح سے کہ اس طرح فائل کرنے سے وہ واقعی شرعی خلا ہو جائے گا۔ لیکن اگر لڑکے میں کوئی خرابی نہیں ہے تو پھر باہر صورت لڑکے ہی سے طلاق لینی پڑے گی، ادروائز کورٹ کا خلا پھر ایسی صورت میں وہ کل عدم شمار ہوگا شرعی طور پر، تو یہ نکاح ختم نہیں ہوگا۔ لیکن والدین کو چاہیے اس طرح نہ کیا کریں۔ نابالغ بچی کا نکاح باپ اگر کر دے ہو تو جاتا ہے، لیکن شریعت میں یہ حوصلہ افزائی والا عمل نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب شریعت میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے تو شریعت نے اس کی اجازت کیوں دی؟ اجازت بہت ساری وجوہات کی بیس پہ دی گئی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے، ہر وقت ملکی حالات ایک جیسے نہیں رہتے، بعض دفعہ جنگوں میں شکست ہو جاتی ہے، بعض دفعہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بعض دفعہ باپ کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ رشتہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تو مجھے ایسا رشتہ ملے گا نہیں کبھی بھی، تو اس لیے وہ لڑکی کی بلوغت کا انتظار نہیں کرتا، تو اس لیے وہ نکاح کر دیتا ہے کہ بھئی چلو رخصتی بعد میں کر دیں گے لیکن ابھی اس کے نام تو کر دو لڑکی۔ تو بیسیوں قسم کی جب انسان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ تو جب تک ایسی شدید مجبوری نہ ہو تو نابالغ بچی کا نکاح یہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ شریعت میں اس کی ترغیب نہیں ہے۔ نبی نے بالغ ہونے کے بعد نکاح کی ترغیب دی ہے۔ اور پھر بعض علاقوں میں تو ظلم بھی ہوتا ہے بچیوں کے ساتھ، بوڑھے بوڑھے آدمیوں سے ان کی شادیاں پیسے لے کے کر دی جاتی ہیں، تو ایسا نکاح تو شریعت میں کل عدم ہوگا، منعقد ہی نہیں ہوگا۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے بہتر کتاب کون سی ہے؟ دو کتابیں اچھی ہیں، ایک الرحیق المختوم ہے اہل حدیث عالم کی، بڑی شاندار کتاب ہے، اور ایک سیرت مصطفیٰ کے نام سے، یہ دونوں کتابیں، یہ دوسری ایک دیوبندی عالم کی ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی، اور دوسری کتاب الرحیق المختوم، اس کو ایوارڈ ملا ہے سعودیہ میں، اردو میں ترجمہ بھی ملتا ہے، یہ دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ لیں۔ یہ ذرا بڑی ہے، لمبی ہے الرحیق المختوم، دوسری کتابیں مختصر ہیں۔ تو سیرت مصطفیٰ کے نام سے بھی ایک کتاب ہے بہت زبردست، تو غالباً میں نے اسی کتاب کا 2 دفعہ نام لے لیا، سیرت مصطفیٰ، یہ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ بھی اچھی کتاب ہے، آپ پڑھ لیں۔ 2 کتابیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ زیادہ بہتر کتابیں ہیں، باقی کتابیں تو بہت ساری ہیں۔ اچھا بھائی، محمد بشیر حیدرآباد سے، حلال روزی حاصل کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے۔ یا رزاقو کثرت سے پڑھا کریں، رات کو تہجد میں اٹھ کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مسترزقین ارزق لہ، کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں؟ تو بہترین وقت ہے آپ اس میں آئیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ تو اسی طرح یا رزاقو پڑھیں، یا حسبی اللہ و نعم الوکیل زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، تو واللہ خیر الرازقین یہ پڑھ لیا کریں جب موقع ملے۔ تو یہ کچھ وظائف ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ سے امید ہے کہ رزق میں برکت ہوگی۔ باقی اصل کام جو اسباب اختیار کرنے کا، اس سے غافل نہ ہو۔ صرف یہ نہیں کہ بستر پہ پڑے پڑے آپ وظیفے پڑھ رہے ہیں، صبح اٹھیں، جاب تلاش کریں، محنت کریں، کوئی ایبیلٹی اپنے اندر پیدا کریں، پڑھائی لکھائی میں دل نہیں لگاتے، پھر جب جاب نہیں ملتی ہے تو پھر وظیفے پڑھتے ہیں، پھر بھی نہیں ملتی تو کہتے ہیں دیکھو ہم نے اللہ کا نام لیا پھر بھی اللہ روزی نہیں دے رہا۔ تو ایک پورا پروسیس ہے روزی کا بھائی، اس سے گزر کے جائیں، پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اپنی طرف سے جو کام ہے وہ تو پورا کریں۔ ارباز رسول انڈیا سے، ہماری مسجد میں جو قالین بچھا ہوا ہے ہمیں شک ہے کہ اس کے ڈیزائن میں جانور بنے ہوئے ہیں، تو کیا اس میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ شک سے کچھ نہیں ہوتا، بہت سے لوگ وہمی ہوتے ہیں، ان کو بادلوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے بندر بنا ہوا ہے، اور مسجدوں میں ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں جن کو لگ رہا ہوتا ہے بت بنا ہوا ہے، تو یہ شک وکی کو چھوڑ دیں آپ، کچھ بھی نہیں، آپ کی مسجد کے کارپیٹ بالکل ٹھیک ہے، نماز پڑھیں تمیز سے اچھے بچوں کی طرح۔ برکت علی بصیر پور سے، کیا وضو کرتے وقت کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں جی، وضو کی دعا ہے اللہم اغفر لی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا ہے وضو کے بعد کی۔ اگر ہمیں کسی سے محبت ہو لیکن فی الحال گھر میں اس کا ذکر نہیں کر سکتے ہوں تو بغیر گھر والوں کے نکاح کر سکتے ہیں؟ لڑکی کو اس کی باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کرنا بہت معیوب حرکت ہے اور اس میں بڑے فسادات ہوتے ہیں۔ ہاں، کوئی
ایجڈ خاتون ہو، طلاق یافتہ بچوں والی ہو، اس کے گھر والے راضی نہ ہو رہے ہوں تو ایک الگ بات ہے. نارمل جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں، ناسمجھ ہوتی ہیں، ان کو کبھی بھی باپ کی مرضی کے بغیر ان سے نکاح مت کریں، اس سے لڑکیوں کو بڑے نقصانات ہوتے ہیں. تو اگر کوئی واقعی کوئی شدید ضرورت ہو، لڑکی وہ ضرورت کسی عالم مفتی کو بیان کرے جا کے کہ بھئی بعض کے باپ ظالم ہوتے ہیں، کہیں کر ہی نہیں رہے ہوتے نکاح ان کا، تو باقاعدہ اپنے بارے میں فتویٰ لے، پھر اس کے بعد یہ کام کرے، یا مشورہ لے لے، فتویٰ نہ بھی لے. خود سے لڑکیاں اس طرح بھاگ بھاگ کے نکاح کریں گی، بہت زیادہ فساد آتے ہیں، اور لڑکے پھر رکھتے نہیں ہیں، چسکے لے کے چھوڑ دیتے ہیں، ساری زندگی روتی پھرتی ہیں. ہمارے سامنے بہت کیسز آ چکے ہیں ایسے.